اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں جس میں ہم ایک تاریخ بیان کر رہے ہیں جو کہ فدق کے سلسلے سے ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ فدق دے دیا۔ اور پھر سن 11 ہجری میں جو کچھ ہوا، بہت سی باتیں آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچائی جا چکی ہیں، لیکن اور بھی ابھی کچھ باتیں ہیں جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا کہ ان تمام باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے جاتے جاتے کہا تھا کہ کیا ہوا جب دربار میں گئی، بلایا گیا تھا یا خود سے گئیں، بیٹھایا گیا، کھڑی تھیں، اور اس کے بعد گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا تو کنہیں پیش کیا گیا، کیوں پیش کیا گیا، آخر یہ نوبت کیوں آ گئی، اور اس کے بعد حق واپس ملا کہ نہیں ملا۔ تو ان سب باتوں کو انشاءاللہ آپ تک آج یہ ساری باتیں پہنچنے والی ہیں، تو بہت غور سے سنیے گا، اور تاریخ میں آپ بہت کچھ جا کر کے اور تلاش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک 30 منٹ کا پروگرام ہے، لہٰذا اس میں ہم بہت ساری کتابوں کا جو ایک مجموعہ ہے، جو ایک نچوڑ ہے کہہ سکتے ہیں، اس کو بس پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب، اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ذوالفقار صاحب، آپ سے پہلا سوال آج یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بعد رسول اب چونکہ خلافت کے منصب پر جو شخص آ چکا تھا، لہٰذا وہ بہتر سمجھتا تھا کہ اس فدق کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہے اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس شخصیت نے فدق کو آپ ہی کی بیٹی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اپنی طرف اس کو منسوب کیا اور لے لیا۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا، نقصان کچھ نہیں تھا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس سے بہت سارے پہلو ہیں۔ جی، ایک آدمی بہت، میں مان لوں کہ بہت سمجھدار ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اچھا، ایسا نہیں؟ شہزادی معصومہ ہے، جی، اس کے پاس ویژن ہے، بصیرت ہے، اس کے علم کا ایک علم کا جس کی طرح ایک علم سمندر ہے علم کا۔ جی جی، اور اگر آپ یہ جو ہے جو زمانے میں بی بی کے ہاتھ میں تھا، جیسا انہوں نے تقسیم کیا، خود ان کے بارے میں تحقیق کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بی بی کے بعد جن لوگوں نے لیا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سوال یہ ہے جو آپ نے پہلے ہی کہا کہ بھئی انہوں نے وہ زیادہ بہتر سمجھتے، تو پہلا تو یہی غلط ہے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت سمپل وجہ ہے، جس کے اوپر آئے تطہیر کا پہرا ہو، جی جی، جس کی صداقت کی رسول گواہی دیتا ہو، جس کی عصمت کو رسول نے بیان کیا ہو، اس کے فعل میں جو ہے کوئی نقص کوئی ڈھونڈ سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا صحیح کہ اس کے کام میں کوئی نقص ڈھونڈے سکے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات میں دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں مان لوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ بہت مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کی مصلحت سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور آپ دین اسلام کے بھی ہمدرد ہیں، سب مان لو۔ اچھا، کیا آپ کو حق ہے کہ میرا حق، میری پراپرٹی جو ہے آپ لے لیجئے، اس یہ کہہ کے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں اور میں بانٹ دوں گا لوگوں میں؟ یہ ہے کہ آپ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کسی دور میں ممکن نہیں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دنیا کا قانون یہ نہیں کہتا ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتا ہے اگر عقل رکھتا ہے۔ ارے سگا بھی ہوگا تو بھی نہیں کہے گا، سگا یا کوئی بھی ہو، میں نے کہا کوئی بھی ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے میری پراپرٹی لے کے کہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ اس لیے کہ دیکھیے، سمجھ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس منطق کو مان لیں، اس لاجک کو مان لیں، تو میں آپ سے کہوں گا اللہ کو چاہیے تھا ساری پراپرٹی عقل مندوں کو دیتا، بیوقوفوں کو دیتا نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔
اور کہہ دیتا کہ بھئی دیکھو تم لوگ فالو کرو ان کو کیونکہ وہ عقل مند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. بلکہ آج میں آپ سے کہہ دوں, بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں, دنیا میں بہت کم علم رکھنے والوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, اور جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایسا ہے؟ تو بالکل آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, آپ اسی ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں, دنیا کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے. تو ایک پہلو یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, جو شہزادی ہے جس کے لیے ایک جملہ واقعی کالی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی رضا اللہ کی رضا ہے, اس کا غضب اللہ کا غضب ہے. اس کا معنی سمجھتے ہیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ آج دنیا کے ہر انسان کے لیے اللہ کا رسول کہتے ہیں تمہیں جاں فشانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا. یہ کہیں نہ کہیں سوچ رہتی ہے خدا راضی ہونا ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اللہ کا رسول کہہ دے میری بیٹی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کی ذات اس ذات کا نام ہے جو سوائے ارادے پروردگار کے کچھ چاہے گی ہی نہیں. بے شک نہیں چاہے گی, کیونکہ وہ مہر پیغمبر نے لگائی ہے. ہاں ہاں, کہ میری بیٹی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اس رضا کا تقاضا ہی ہے کہ بی بی کی سوچ میں, بی بی کی فکر میں, بی بی کے علم میں, بی بی کے کردار میں ارادے پروردگار کے علاوہ کچھ نہ ہو. جی جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے, آپ نے جو سوال پوچھا ہے, ایک وہ شخص ہو جو صرف اور صرف مشیت الہی کا پابند ہو, اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ سکتا ہو, اس سے چھین کر آپ کہیں کہ ہم اس کو دے دیں گے, یا وہ لے لے اور کہے کہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کہاں مناسب ہے بھائی میرے بھائی؟ اس کا اصل یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تصور ہی اصلاً جو ہے وہ غلط ہے, 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. صحیح. اگر مثال کے طور پر آج حکومت یہاں پر ہے, ڈیموکریسی ہے, حکومت کہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں, میرے پاس چل لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, میں سب کی پراپرٹی لے لوں گا اور اچھی طرح سے چلاؤں گا. کون راضی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہ بالکل ہو سکتا. اچھا جہاں اللہ دینے والا ہو, آپ کون ہیں لینے والے؟ صحیح, دینے والا اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے. آپ کیوں لے سکتے, کس دلیل سے لے سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو اصل یہ سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے, اور جس نے ایسا سوال کیا ہے اس نے اہل بیت کو پہچانا نہیں ہے. خاص طور سے شہزادی عالم کی بصیرت اس کے پاس 1% بھی نہیں ہے. اگر 1% بھی بصیرت ہوتی تو جو دنیا کے لیے, میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ فخر الدین رازی جو مفسرین میں عظیم مفسر مانے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے بافضیلت کون ہے, تو بولے میں اس حدیث کو دیکھ کر کہوں گا زہرا, فاطمہ زہرا سلام اللہ. اچھا, اب اگر وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہر وہ فضیلت جو اہل بیت کے بارے میں اس میں ایک شک ڈال دینا. اچھا ٹھیک ہے, جی جی, ایسا کہہ رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ زہرا کی ذات, بی بی کی ذات ایک والا قدر جو ہے اس عظیم منزلت کی حامل تھی کہ ان کی مشیت, ان کا ارادے الہی کا پابند ہے. بالکل. سوال تو مجھے بھی لگا بے بنیاد ہے, مگر چونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس واقعے پہ, جس کو اپنی بالکل سادہ زبان میں کہا جائے تو لیپا پوتی کرنے کا ایک کوشش تھی. پھر یہ بھی کہنا بہتر ہوگا جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں. خدیجہ نے سارا مال دیا. جی حضور. اچھا مولانا ذکی صاحب, یہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں, اب چاہتے ہیں کہ ذرا سا اسی ٹاپک پہ, حالانکہ یہ بھی ٹاپک وہی تھا, مگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہاں سے ورکرز کو ہٹا دیا گیا شہزادی کے, اور یہ خبر جب پہنچی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ دربار میں 1 دفعہ گئیں, 2 دفعہ گئیں, 3 کیونکہ ایسا ہے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اکیلی گئیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں بنی ہاشم کی عورتوں کے بیچ میں گئیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں گئیں. تو اصل میں ماجرا کیا ہے؟ اختلاف ہے تاریخ میں یا الگ الگ گئی ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ وہ اکیلی گئیں, تو اکیلی سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر نامدار اور اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گئی ہیں. لیکن وہ بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں ان کے درمیان خود کو قرار دے کے مسجد پیغمبر میں
جہاں پہ دربار لگا ہوا تھا وہاں تک تشریف لے گئیں. ٹھیک ہے. میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر ان کارندوں نے آ کر یہ افراد کے جو اس فدق کے باغ میں کام کرتے تھے جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو ان سب نے آ کر خبر دی کہ حکومتی افراد آئے تھے اور انہوں نے ہم کو باہر نکال دیا ہے اور اب حکومت کا وہاں پہ قبضہ ہے. یہ لوگ بھاگ کے آئے مدینہ طیبہ، شہزادی کو چونکہ مالک وہی ہے ان کو خبر دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مالکیت کس کی ہے. جی. شہزادی دو عالم کے پاس آ کے انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ہم کو نکال دیا گیا، وہاں پہ غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے. اچھا. اسی درمیان یہ پیغام بھی دربار سے آ گیا جب ظاہر ہے کہ سوال ہونا شروع ہوا کہ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شہزادی کا ہے اور شہزادی کے پاس جس موقع کے اوپر آتا ہے سارا مال وہاں سے اس پورے مدینے میں اور اطراف مدینہ میں بٹتا ہے. تو سارا مدینہ جانتا تھا. سب حیرت میں ہے کہ کیوں چھین لیا گیا. یہ خبر جس موقع کے اوپر حکومت کے افراد تک پہنچی، حاکم تک پہنچی، اس نے پیغام کہلوایا کہ ہم نے اس لیے اس کو لے لیا ہے کہ اس پر اب ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کا تھا اور ان کے بعد ہم ان کی جگہ پر بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا حق ہے. مگر خود پیغمبر نے 3 سال تک یعنی دے کر کے لیا ہی نہیں کچھ. جی اس میں سے کچھ بھی ظاہر ہے کہ لکھ کر دے دیا ہے، لکھ کر دے ہی دیا تھا. کوئی بھی انسان جب لکھ کر دے رہا ہے اور اپنی زندگی میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں شرعی طور پر اور یہ ساری امت اسلامیہ میں متفقہ ہے، میراث وہ مال ہے کہ جو انتقال کے بعد اس کے اختیار میں تھا مرحوم کے. لیکن جو انتقال سے پہلے اپنا اختیار کسی اور کے حوالے کر دے تو اب وہ اس کا ہے، پھر وہ مرنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں جاتا. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم جس موقع پر دنیا سے تشریف لے گئے بہت ساری چیزیں آپ کی تھیں. میں یہیں پر رک کر ایک جملہ اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک میں اسی لیے لے کے آ رہا تھا کہ سرکار دو عالم اب باغ فدق اپنی بیٹی کو دے کر گئے اور اس کو حوالے کر دیا تھا. ٹھیک. سرکار دو عالم جس گھر میں رہ رہے تھے، سرکار دو عالم کے اس وقت 9 کمرے تھے، 9 حجرے تھے. اچھا. کہ جن میں ازواج پیغمبر تشریف فرما تھیں. متوجہ ہیں آپ؟ بالکل. سرکار دو عالم کے اور بھی بہت سے سامان تھے، مثلا آپ کا لباس تھا، آپ کا عمامہ تھا، آپ کی عبا تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. آخر اگر واقعی طور کے اوپر حکومت کو قبضہ کرنا تھا یہ کہہ کے کہ میراث نبی کو نہیں چھوڑنی ہے، صحیح، تو کیا وہ 9 حجرے واپس نہیں لینے چاہیے تھے؟ یہ تو سوال تھا ہی ذہن میں. یہ 9 کمرے کیا نہیں لینے چاہیے تھے کہ اب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے، جاؤ تم لوگ کہیں اور جا کر رہو، یہ اب حکومت کا ہو گیا. وہ عبا، وہ عمامہ، وہ لباس، وہ عصا جو پیغمبر اسلام استعمال فرماتے، وہ سب کیوں نہیں آپ نے مانگا؟ اس کے معنی ہے کہ اس کے لینے میں فائدہ نہیں تھا، باغ فدق کے چھیننے میں فائدہ تھا. بہت بڑا فائدہ تھا. بہت بڑا فائدہ تھا، بہت بڑی بات تھی. سیدہ تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ حکومت کے ہم ذمہ دار ہیں اور پیغمبر اسلام کی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، لہٰذا اب ہمارا حق ہے. سیدہ نے اس موقع کے اوپر، جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی نے لکھا کہ سیدہ نے اس موقع کے اوپر امیر المؤمنین سے یہ بات پوچھی کہ کیا میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار میں جاؤں، اپنی بات پیش کروں؟ امیر المؤمنین چونکہ امام وقت ہیں، صحیح، اور دوسرے یہ کہ خود شوہر ہیں، دو اعتبار سے امیر المؤمنین سے دریافت کیا کہ حکم کیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں آپ کو جانا ہے، آپ جائیے اپنی بات پیش کیجئے. شہزادی دو عالم اب اپنے بیت الشرف سے نکلیں. لکھا ہے کہ یہ بنی ہاشم کی خواتین اکیلی ہیں، یعنی اپنے گھر کی کسی فرد کو ساتھ میں نہیں لیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کیا، ان کے ساتھ مسجد تشریف لائیں. باقاعدہ مسجد میں پردہ لگایا گیا. سیدہ خواتین کے گوشے میں آئیں، وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دربار میں موجود بقیہ، چونکہ وہاں پہ اس وقت انصار بھی موجود ہیں کہ جو مدینے کے مقیم، مہاجرین بھی موجود ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، حکومت کے افراد بھی موجود ہیں، حاکم بھی موجود. ان سب کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ نے اپنے خطبے میں خطاب کیا ہے. انصار، تم نے کس طرح سے پیغمبر اسلام کی حمایت کی تھی، آج رسول کی بیٹی تمہارے پاس آئی ہے، کیوں تم خاموش ہو؟ یہ ساری باتیں سیدہ نے اس موقع پر یہ خطبہ دیا مارکۃ الآراء. اس کے بعد سیدہ کافی دیر تک خاموش کھڑی رہیں تاکہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی جواب آئے، شاید حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے کہ ہم آپ کو واپس کریں. چونکہ خطبہ واقعی طور کے اوپر بڑا محکم
اور استدلال والا خطبہ تھا. جاتے ہی ساتھ خطبہ دیا ہے یا پہلے مطالبہ کیا کہ یہ چیز ہمیں ہماری واپس کی جائے؟ نہیں، پہلے سیدہ نے یہ پورا خطبہ دیا، یہ ساری باتیں بیان کی جس میں آئے گی ساری باتیں کہ کس طرح سے اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، امیر المومنین کی تعریف، ساری باتیں. اس کے بعد پھر فدق کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے، کس بنا پر اسے چھین لیا گیا. یہ ساری تفصیل بیان کر لینے کے بعد سیدہ خاموش کھڑی ہیں. ادھر سے فدق کے دینے کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بقیہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم کو اختیار ہے، وہ ساری باتیں. اور پھر وہاں پر وہ حدیث کہ جس کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو جعلی حدیث ہے، کہ جس کو تیار کیا گیا تھا، جھوٹی حدیث ہے، اسے پیش کیا گیا. سیدہ نے اس کے مقابل جواب دیا کہ یہ حدیث ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اس کے مقابل میں سیدہ نے اپنے استدلال پیش کیے اور اس کے بعد پھر جب گفتگو آگے بڑھی تو وہاں پر سناٹا، خاموشی. اب سیدہ کی بات کا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. ظاہر ہے کہ فصاحت اور بلاغت سیدہ کی اتنی زیادہ تھی، فی البدیہہ گفتگو فرماتی تھیں آپ. یعنی آپ بقیہ اور سیدہ اہل بیت اطہار میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. بقیہ کو تیاری کرنی ہوتی ہے کسی بات کے کہنے سے پہلے. اہل بیت اطہار کو پروردگار نے وہ زبان کی طاقت دی ہے کہ جس کے مقابل کوئی رک نہیں سکتا. سیدہ بڑی افسردگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، گریہ کرتی ہوئی اپنے بیت الشرف واپس آئیں. وہاں پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر واقعی طور کے اوپر یہ فدق آپ کا ہے تو آپ گواہ لے کر آئیے. اچھا، آپ یہیں سے غور کیجئے. وہ جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ حکومت والے زیادہ بہتر طریقے سے ان ساری چیزوں کو اپنے اختیار میں کر کے استعمال کر سکتے ہیں، یہ گواہوں کا مطالبہ بتا رہا ہے کہ وہ اس مال کو چھین کر لے گئے، مانگ کر نہیں لیا ہے. ورنہ گواہوں کے مطالبے کی کیا بات تھی؟ اب وہ سیدہ کی ذمہ داری قرار دی جا رہی ہے کہ آپ گواہ لے کر آئیں، جبکہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ سیدہ کی ذمہ داری گواہ لانا نہیں ہے. مال آپ کا ہے تو آپ کو گواہ نہیں لانا ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے لانا ہے. سیدہ پھر اگلے دن یا اگلے کے دوسرے دن، یعنی تقریباً 2 دن بیچ میں وقفہ ہے، سیدہ ان گواہوں کو لے کر کے جن کی گفتگو آئے گی کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین اور جناب ایمن، یہ 4 افراد کو لے کر سیدہ گواہوں کے طور پہ آئی ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، سیدہ جیسی سچی کوئی خاتون نہیں. مولانا نے اس دن بھی کہا تھا کہ رسول اسلام کی زوجہ ام المومنین عائشہ کا یہ جملہ موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں پایا. صحیح. ان کی بات جھٹلائی گئی. دوسرا جرم امیر المؤمنین، کہ جن کے لیے رسالت مآب کی بے پناہ حدیثیں موجود ہیں کہ وہ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں، ان سے بڑا کوئی حاکم نہیں بن سکتا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. ان کی بات کو ٹھکرا دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ آپ کے شوہر ہیں. امام حسن، امام حسین، 2 باتیں کہہ کر ان کی بات کو ٹھکرا دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی ٹھکرا دیا گیا کہ یہ دونوں چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. اچھا، کتنی مضحکہ خیز بات ہے. یہ واقعہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن 11 ہجری کا ہے، اور سن 8 ہجری یعنی 3 سال پہلے رسول اسلام نے منبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ یہ حسن اور حسین ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. 7 سال کی عمر ہے سن 11 ہجری میں امام حسن کی. 3 سال پہلے 4 سال کی عمر. 4 سال کے صاحبزادے کو جوانوں کا سردار رسول اسلام نے بنایا. آپ ہی کی بات سے ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے حدیث کے علاوہ قرآن کی، کہ جب مباہلے کا میدان سجا تو گواہ کے طور پہ، یعنی سچوں کے طور پہ انہی کو لے کر گئے. وہ بات تک میں ابھی آ رہا تھا، جب مجموعی طور پہ بات آئے گی. امام حسن اور امام حسین کم سنی کے باوجود لسان پیغمبر بھی یہ جملہ آ رہا ہے کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں، ان کی بات کو ٹھکرا دیا گیا. اب آئیے جناب ام ایمن کی طرف. ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا گیا کہ یہ کنیز ہیں، ان کی بات کو نہیں قبول کیا جائے گا. اس بات تک بھی آؤں گا انشاءاللہ اگر موقع ملا کہ جناب ام ایمن کو کیوں لے کر آئی تھیں. لیکن یہاں پر میں اپنی بات مکمل کر دوں. ان 4 گواہوں کو ٹھکرا دیا گیا جبکہ یہ واقعی طور پر سچے تھے. 5 اسلام میں بڑے سچے گزرے ہیں. خود رسالت مآب، امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن، امام حسین، اس کی گواہ
یہ خود قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ ہے جو میدان مباہلہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ آخری فقرہ یہ تھا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے تو پھر وہ جائیں گے جو سچے ہوں گے۔ قرآن کی گواہی ان کے لیے سچائی کی ہے، اور اب ایسے میں اگر حاکم یہ کہے کہ ہمیں آپ کی بات قبول نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دلوں کا کینہ اور حسد ہے کہ جو اس بات کی طرف لے کے آیا۔ یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ سیدہ مسجد میں تشریف لائی ہیں۔ تیسرا موقع وہ پھر آیا کہ جب سیدہ گئیں اور اپنی باتوں سے لاجواب کر دیا حاکم کو، نتیجے میں اس نے تحریر لکھ کر دی کہ اب آپ باغ فدق کی مالک ہیں، آپ اس کو لے سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں۔ سیدہ واپس آ رہی تھی، جیسا اس دن مولانا صاحب نے بات کہی تھی، سیدہ واپس آ رہی تھی اور راستے میں ملاقات ہوئی اس سے کہ جو آئندہ کا حاکم بننے والا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیدہ نے بتایا کہ میں گئی تھی اور میں نے ساری باتیں پیش کی، حاکم وقت نے مجھ کو دوبارہ اس فدق کی مالکیت عطا کی ہے، عطا نہیں کی یعنی اس کو دوبارہ میرے حوالے کر دیا ہے، میں نوشتہ لے کے جا رہی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ لیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے جناب سیدہ سے چھین لیا اور اس کو پھاڑ کر پھینکا، اور اس کے بعد لفظیں ملتی ہیں کہ جناب سیدہ کی توہین کی اس نے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع کے اوپر جناب شہزادی کو ستایا، جناب سیدہ پر ظلم کیا۔ سیدہ روتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی اپنے بیت الشرف میں واپس آئی، اور یہ تقریباً اب آپ کی شہادت کے دن قریب آ رہے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بہت یہ نوشتہ لکھ کر اس حدیث کے جھوٹ ہونے کا خود اعلان کیا انہوں نے۔ ہاں، وہ حدیث کی پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا، آپ تاریخ کا ایک جملہ ہے، جی، دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں فاطمہ کے کہنے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ سچ کہتی، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی ہے۔ اچھا، خود انہوں نے اس لیے اقرار کیا، پیغمبر نے فرمایا ہے، صحیح، لیکن ہم ان کو دیں گے نہیں۔ اوہو، مگر ہم دیں گے نہیں۔ یہ مظلومیت ہے اہل بیت، یہ واقعی مظلومیت۔ اچھا حضور، چونکہ اب بس 3 منٹ بچا ہوا ہے، اگر ممکن ہو تو اس بات کو واضح کیجئے کہ کیا کہیں سے آیہ تطہیر سے فدق کا تعلق ہے شہزادی کی جانب سے؟ یہ بہت بہت واضح تعلق ہے۔ دیکھیے جی، ایک دو تعلق نہیں ہے، مل صاحب نے جو یہ منشن کیا ہے وہ بہت واضح ہے کہ اگر کوئی دنیا کا کوئی اہل بیت سے دلیل مانگے جی، تو وہ اصلاً جو ہے اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں۔ بالکل۔ اللہ کا رسول ایک جو ہے اونٹ خریدار، اونٹ کو خرید ٹھیک لیا، اور پیسے بھی اللہ کے رسول نے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو پیسے دیے تو اونٹ مجھے ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے۔ اس اعرابی نے چلانا شروع کر دیا کہ میرا اونٹ پیغمبر نے لے لیا اور پیسے نہیں دیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اتنے میں کوئی آیا، پیغمبر نے فرمایا اس کو تم جو ہے ہمارے اور اپنے درمیان قاضی قرار دو گے، حاکم قرار دو گے، ہمارے درمیان اسے فیصلہ کر دے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہت واقعی اللہ کی شان یہ ہے، کہا کہ آپ قبول کرو گے؟ کہا قبول کریں گے، کہ ٹھیک ہے بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا تو کہا تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، میں نے اونٹ خریدا تھا، پیسے دیے، اور اب میں کہہ رہا ہوں مجھے اونٹ دو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پیسے نہیں آپ نے پیسے نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ دیا کہ دیکھیے ہر کورٹ کا یہ قانون ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ مدعی ہیں، دلیل پیش کیجیے، دلیل پیش کیجیے۔ صحیح۔ اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا نا کہ بھائی دلیل پیش کیجیے آپ، جی، چاہیے کیا تھا کہ دلیل خود پیش کرتے، نہیں کہ پیغمبر پیش کرے دلیل۔ ٹھیک، یہ چلے گئے، کہا میں یہ قبول نہیں۔ دوسرے صاحب آئے، سیم اسی طرح کا انہوں نے۔ تیسرے علی علیہ السلام آئے، جی، کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کرو، کون حق پر ہو کون باطل پہ ہے۔ اچھا، تو علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آپ سے دلیل مانگنے کا حق نہیں ہے، اور یہ مانگتا ہے تو کافر ہے یہ۔
اچھا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کے پہلے 2 لوگ فیصلہ کرنے آئے تھے, وہ آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے تھے, تم مجھ سے کیوں دلیل نہیں مانگ رہے ہو؟ کہہ رہے ہو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ سچ بات ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے. تو پوچھا کس دلیل سے؟ کہنے لگ رسول غیب پر ایمان لائے آپ کے کہنے پہ بنا پر, صحیح, رسول کی رسالت پر ایمان لائے آپ کے کہنے کی بنا پر, قرآن کی آیتوں پہ ایمان لائے آپ کے کہنے کی بنا پر. بے شک. ہم ہر چیز پر آپ کے کہنے کے اوپر ایمان لائے, ہم نے تو نہیں دیکھا ہے. تو جب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا ایمان صحیح ہوتا ہے, اور اس چھوٹے سے معاملے میں ہم آپ سے گواہی مانگیں گے. اللہ اکبر, ہے نا یہ بات؟ جی جی بالکل. اب یہ تو خود دلیل بن گئی نا کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول سے کوئی اگر آ کر جو ہے دلیل گواہی مانگے تو وہ کافر ہے واقعا. صحیح. اس لیے کوئی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیجئے, ان کی سچائی کا یہ کہ کو مانیے. اگر نہیں مانیں گے, آیت تطہیر کیا کہتی ہے؟ سیم اسی طرح آیت تطہیر کیا آیت تطہیر کہتی ہے کہ اے اہل بیت رسول, اللہ تعالیٰ نے ہر پلیدی سے آپ کو دور رکھا ہے, یعنی ہر برائی سے, ہر برائی سے, ہر نجاست سے. اور دوسری طرف سے تمام لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ برائی ہے, گناہ برائی ہے, الزام برائی ہے, الزام برائی ہے, اچھا, دھوکہ دینا برائی ہے, صحیح, غصب کرنا برائی ہے. تو یہ اتنی ساری برائیاں ہیں, اور اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ان کے قریب کوئی برائی نہیں جائے گی, جا ہی نہیں سکتی, جا ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اب وہ آگے ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری چیز انہوں نے لے لیا ہے, آپ کہہ رہے نہیں آپ کے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کی آیت کا جھٹلانا ہے, ہاں, آیت تطہیر کو جھٹلانا ہے. دوسری طرف آئے مباہلہ میں کس کو لے کر گئے؟ شہزادی کو لے. کافر تو ان کی صداقت کو مان لے, آپ مسلمان ہو کے نہیں مان رہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی حقیقت میں مسئلہ یہ تھا, سارا مسئلہ یہ تھا کہ جی, ان کو سچائی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, ہاں, ان کے دل میں بغض تھا, جی, اہل بیت کو ستانا چاہتے تھے. میں وہ روایت عرض کر دوں, جملہ ناسخ التواریخ میں ملتا ہے. آپ نے پوچھا کہ آیت تطہیر سے فدق کا کیا رشتہ ہے, تعلق. جی, امیر المؤمنین یہ 3 دفعہ سیدہ مسجد گئی ہیں ٹھیک, اپنا حق مانگنے کے لیے. جی, جب دوسری دفعہ گئی ہیں اور امیر المؤمنین ساتھ میں ہیں بطور گواہ, جی, اس موقع پر ایک گفتگو ہوئی ہے امیر المؤمنین کی حاکم سے. جی, وہ تفصیلی ہے, میں سب نہیں عرض کروں گا, وہ ایک ٹکڑا یہاں پہ عرض کروں گا کہ امیر المؤمنین نے کہا کہ کیوں تم نے لے لیا؟ تو ان کا استدلال کہ یہ فے ہے اور فے کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے. ساری گفتگو ہوئی. درمیان گفتگو بات کو برابر کرنے کے لیے وہ کہ جو دوسرے مرحلے میں تھا اس نے روک دیا بات کہ نہیں یہ سب ختم کیجئے, ان ساری باتوں سے فائدہ نہیں, آپ گواہ لے کے آئیے, گواہوں پہ بات ہوگی. اچھا. امیر المؤمنین نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا, کیا کہ کیا قرآن پڑھا ہے؟ اچھا, یہ جملہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. قرآن پڑھا ہے یہ کہہ دینا بہت بڑی بات. صحیح بات, اس سے خود بخود سامنے والے کو غصہ آئے گا. صحیح, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہاں, کس آیت کی بات, بڑے غصے میں پوچھا کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کہا انما یرید اللہ, اس آیت شریفہ کو پڑھا ہے؟ کہا یقیناً پڑھا ہے. کہا اچھا یہ چیز میں عرض کر دوں کہ آیت تطہیر جو انما یرید اللہ لیذھبا ہے, اس میں مسلمانوں نے بعض بقیہ لوگوں کو شامل کرنا چاہا ہے, جی, لیکن پنجتن کے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں اختلاف ہے, لیکن 5 تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہ اس آیت تطہیر میں میری زوجہ زہرا شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہاں شامل ہے. صحیح. پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی سارے مسلمان جمع ہو کر میری زہرا کے خلاف کوئی گواہی دیں, جی, تو تم کس کی بات مانو گے؟ تو حاکم نے پلٹ کے کہا کہ ظاہر سی بات ہے, لوگ جب گواہی دیں گے تو لوگوں کی بات مانیں گے. اور وہاں پہ ایک لفظ ہے جو میں احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, اور اگر زہرا کے خلاف گواہی دیں گے تو جیسا جرم ویسی سزا کے لیے میں سوچوں گا. الیاذ باللہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ کفرت, تم کافر ہو گئے, تم کافر ہو گئے. یہ حضرت علی نے کہہ دیا. کیسے آپ نے یہ بات کہہ دی؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ آیت تطہیر اللہ کی گواہی ہے طہارت کے لیے. لوگ گواہی دے رہے ہیں جرم کے لیے, جی, اور تم اللہ کی گواہی کو ٹھکرا کر لوگوں کی گواہی کو اگر قبول کر رہے تو تم کافر ہو گئے. لہٰذا یہ آیت تطہیر اللہ کی طرف سے گواہی ہے سیدہ کی طہارت کی. جی, اور اب یہیں سے آپ بات مکمل کر لیجئے, میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا, اب آپ خود مکمل کر لیجئے. صحیح. کہ اب سیدہ کی بات کو ٹھکرانا یہ انسان کو کہاں تک لے کے جا رہا ہے؟ کہاں تک؟ خود اللہ کی گواہی کا انکار کرنا ہی شمار ہوتا ہے. میرے خیال سے ہمارے جو ناظرین ہیں
سارے سمجھدار ہیں اور بہت سی باتوں کو اور بہتر طریقے سے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ ناظرین دیکھیے وقت گزر گیا اور بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہے، اور آج 4-5 منٹ جو گفتگو ہو گئی ایکسٹرا آپ تک پہنچی ہے۔ بہرحال موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہاں تک بات ابھی آ کر کے تمام ہو گئی ہے تو واقعی قرآن کو ٹھکرا دیا تو انسان پھر مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ نے ابھی سنا۔ انشاءاللہ جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں بی بی کا جو خطبہ ہے، اور اس خطبے سے پہلے بھی 2-3 سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔